بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان نوازی کے فضائل اور احکام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایک مسلمان کی مہمان نوازی کی تو اس کا ایسا ثواب ہے جیسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی مہمان نوازی کی۔ جس نے دو مسلمانوں کی مہمان نوازی کی تو اس کا ایسا ثواب ہے جیسے اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی مہمان نوازی کی۔ جس نے تین مسلمانوں کی مہمان نوازی کی تو اس کا ایسا ثواب ہے جیسے اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی مہمان نوازی کی۔ اور جس نے چار مسلمانوں کی مہمان نوازی کی تو اس کا ایسا ثواب ہے کہ جیسے اس نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم کی تلاوت کی، یعنی جیسے کوئی شخص ان چاروں کتابوں کی تلاوت کرے گا تو اس پر اس کو جو ثواب ملے گا وہ ثواب اس کو چار مسلمانوں کی مہمان نوازی کرنے پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ جس شخص نے پانچ مسلمانوں کی مہمان نوازی کی اس کو اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک ایک شخص برابر پانچوں نمازیں اپنے وقت پر باجماعت ادا کرتا رہا تو اس کو جو ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ پانچ مسلمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے کو یہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص 6 مسلمانوں کی مہمان نوازی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 7 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جہنم سے آزاد ہونے کے لیے ایک غلام آزاد کرنا ہی کافی ہوتا ہے، بقیہ 6 غلام درجات کی بلندی کا انشاءاللہ ذریعہ بنیں گے۔ اور اگر کوئی شخص 7 مسلمانوں کی مہمان نوازی کرے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازے اس پر بند کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی شخص 8 مسلمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور جو 9 مسلمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا کرتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی آدمی برابر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، اس کے گناہوں کی جو تعداد ہوگی اس تعداد کے مطابق 9 آدمیوں کی مہمان نوازی کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص 10 مسلمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ثواب عطا فرماتے ہیں جیسے کوئی شخص قیامت تک برابر نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، حج کرتا رہا، عمرے کرتا رہا، اس کا جو ثواب اس بندے کو ملے گا اس کے برابر اللہ پاک 10 مسلمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے کو عطا فرمائیں گے۔ لیکن مہمان نوازی کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ مہمان نوازی یعنی دعوت کے لیے کوئی قورمہ یا بریانی ضروری نہیں ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کھجور اور پانی سے مہمان نوازی کی، پھر بیان فرمایا، اور کھجور اور پانی سے مہمان نوازی کر کے اپنے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ مہمان نوازی کے لیے قورمہ اور بریانی کی دعوت کرنا ضروری نہیں ہے، تاکہ غریب آدمی یہ نہ سوچے کہ ہم اس بڑے ثواب کو حاصل کرنے سے محروم رہیں گے، امیر لوگ تو بڑی بڑی دعوتیں کر کے یہ ثواب حاصل کر لیں گے اور ہم غریب کہاں جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے نبی تھے، غریبوں کے بھی نبی تھے، امیروں کے بھی نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہی بتا دیا کہ یہ ثواب عظیم، بڑا ثواب کھجور اور پانی سے مہمان نوازی کر کے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر دعوت کے اندر نام و نمود، دکھلاوا، نمائش، گردن اونچی کرنا، ناک کٹنے سے بچنا، یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری زیادہ تر دعوتیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ تعلقات پیدا ہوں گے،
دنیا کے مقاصد حاصل ہوں گے، فلاں بندے سے فلاں کام نکلے گا، اس کو دعوت پر بلائیں گے تو اس سے یہ کام لیں گے، کسی موقع پر اسے یہ کروانا ہے، کسی سے یہ کروانا ہے۔ یاد رکھیے ایسی دعوت رشوت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں رشوت کا کوئی ثواب نہیں ملتا بلکہ عذاب ہی عذاب ہے۔ لہٰذا جو مہمان آئے، ہمارا دنیا کا کوئی کام نکلے یا نہ نکلے، بس اللہ کی رضا کے لیے اس کی مہمان نوازی کریں۔ اس ثواب کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور آنے والا مہمان جان پہچان کا ہو یا اجنبی ہو، معمولی درجے کا ہو یا اعلیٰ درجے کا ہو، اس کی بس مہمان نوازی کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر مہمان کا اعلیٰ درجے کا اکرام کریں، یہ نہیں ہے، بلکہ مہمان کا حسب درجہ حسب مرتبہ اس کا الگ الگ اکرام کریں، لیکن کریں ضرور۔ اعلیٰ درجے کا مہمان آ گیا تو آپ نے اس کا بڑا اکرام کیا، اور جو بیچارہ کم درجے کا آ گیا تو اس کو آپ نے ایسے ہی رخصت کر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ تو آپ کے لیے نعمت بن کر آیا ہے، چاہے اعلیٰ درجے کا مہمان ہو چاہے ادنا درجے کا مہمان ہو۔ مہمان تو اپنی قسمت کا ہی کھائے گا، لیکن آپ کو دعوت کرنے کا ثواب ضرور دیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مہمان نوازی کے آداب، اس کے فضائل اور مسائل سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔